يا حامل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر ہے 190 اور 191. یہ قرآنی دعوت کا نچوڑ ہے. یہ والی آیات جو ہیں سورۃ ال عمران کی آخری 10 آیات کو حدیث میں زینت القرآن کہا گیا ہے. ان آیات میں جو معنی کا سمندر ہے وہ بیان سے باہر ہے. پرت در پرت ایک ایک آیت سے معنی اور مفاہیم نکلتے چلے آتے ہیں، بالکل اس طرح سے کہ جیسے موتیوں کی لڑی ہو، ایک موتی کے بعد دوسرا موتی، اور اس میں خوبصورت ربط ہے، توازن ہے اور دعوت ہے، غور و فکر کی دعوت ہے. اب دیکھیں کہ اس آیت میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. انسان کو اس چیز کے اوپر اکسایا گیا ہے کہ وہ جب زندگی گزارے تو آنکھیں بند کر کے زندگی نہ گزارے بلکہ آنکھیں کھول کے زندگی گزارے. وہ اپنے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کہ کچھ کائنات میں مناظر ہیں ان کے اوپر وہ غور کرے، ان کو دیکھے، ان کو سمجھے. اب اس میں ہماری توجہ ادھر دلوائی گئی ہے کہ یہ جو آسمان وسعتیں بے کراں پھیلا ہوا ہے کائنات میں، اور یہ جو زمین ہے اس کے اوپر جو طرح طرح کے نباتات ہیں اور جس سے انسان کی جو جسمانی ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور انسان جو ہے زندگی گزارنے کے قابل ہوا ہے، اور آسمان کے اوپر جو رات کو ستارے آتے ہیں اور رات اور دن کیسے بدل کے آ رہے ہیں. دن کے وقت کیا چاند نکل آتا ہے اور دن کے وقت سورج نکل آتا ہے، رات کو چاند کے مناظر ہوتے ہیں جو انسان اگر اس کا دل جو ہے پاکیزہ ہو تو وہ اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں یہ مناظر. یعنی یہاں پر یہ دعوت دی گئی ہے کہ ہم آیات، کائنات کی آیات کو دیکھیں اور غور کریں اور اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو سمجھیں. کیونکہ یہ پنجابی کی بھی ایک کہاوت ہے کہ اللہ اکھاں نال نہیں دیکھا جاتا بلکہ وہ قدرتاں تو پہچانیا جاتا ہے. تو یعنی یہ جو اس کی قدرت ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ ایک ایسی بڑی اور عظیم ہستی ہے جس نے یہ کائنات پیدا کی ہے. پھر فرمایا گیا ہے کہ یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ عام اگر ذہنیت کا آدمی ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان آیات کو غور سے نہ دیکھے، لیکن جو عقل والے لوگ ہیں وہ چیزوں کو سرسری انداز سے نہیں دیکھتے بلکہ وہ غور کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں، اور جب وہ غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پا لیتے ہیں. اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں کہ ایک ایسی ہستی ہے جس نے یہ کائنات پیدا کی ہے، تو اس کے بعد ان کا اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں. کہ پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ وہ کائنات کی نشانیوں کے اوپر غور کرتے ہیں اور نشانیوں کے اوپر غور کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت پا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عظیم ہے اور اس نے یہ کائنات پیدا کی ہے. جب ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت
حاصل ہو جاتی ہے تو اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جاتے ہیں. یاد میں لگنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو یاد کرتے رہتے ہیں، بلکہ یاد میں لگنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے ذکر و اذکار میں لگ جاتے ہیں. اور پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وہ کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور لیٹے ہوئے بھی آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے. مراد یہ ہے کہ جب وہ یاد میں لگتے ہیں تو اگلا پھر کیا ہو جاتا ہے، ان کا سٹیپ پہلا ہے کہ وہ ذکر کرتے ہیں. ذکر جب وہ کرتے رہتے ہیں تو اس کے بعد ان کے اندر ایک فکر کی، تدبر کی صفت جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے ذکر کرنے کے بعد. کیونکہ جس کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں اگر وہ کثرت سے ہم ذکر کریں تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر اس کے اثرات آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے یہ اثرات آتے ہیں کہ اس سے انسان کو ایک روحانی قوت ملتی ہے، ایک روحانی طاقت ملتی ہے، اور پھر آگے انسان ایک اور قدم بڑھاتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں گم ہو جاتا ہے. وہ اس کی قدرتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کے منہ سے یہ چیز نکل جاتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، تو نے یہ جو کائنات بنائی ہے اس کو تو نے بے فائدہ نہیں بنایا، تو نے بے مقصد نہیں بنایا، اور یہ بامقصد کائنات ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے. اب دیکھیں کہ یہاں پر اگر ترجمے کے اوپر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں یہ سمجھ یہ ہمیں بظاہر بادی نظر میں اس میں ربط محسوس نہیں ہوتا کہ وہ غور کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ کائنات تو نے بے فائدہ نہیں بنائی اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے. اس میں ربط اس طرح سے ہم پیدا کرتے ہیں، ذرا تھوڑا سا ہم اس کے اوپر غور کریں تو ہمیں خود اس میں ایک ربط جو ہے وہ مل جائے گا کہ یا اللہ، جس طرح سے کائنات تو نے بے مقصد نہیں بنائی اور اس میں مقصدیت ہے، یہ برحق ہے، تو یا اللہ ہم بے مقصدیت والی زندگی سے پناہ چاہتے ہیں. کیونکہ اگر ہم نے اپنی زندگی کو بے مقصد گزارا یا اس کو ہم نے کاہلی کے سپرد کر دیا، ہم نے خدا فراموشی کے سپرد کر دیا، تو کیا ہوگا کہ ہمیں اس کی سزا ملے گی اور ہم جہنم کے مستحق ہو جائیں گے. لہٰذا پھر وہ کیا دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تمہیں دوزخ کی آگ سے بچا لے، یعنی تو ہمیں بے مقصدیت والی زندگی سے بچا لے. یہ میں نے ان آیات کی ایک مختصر سی وضاحت کی ہے. اب تھوڑا سا ان کو کھول کے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں اس میں 3 سٹیپ ہیں جو کہ بہت اہم ہیں. ہم دوبارہ اگر ترجمے کے اوپر غور کریں گے تو ہمیں وہ 3 سٹیپس جو ہیں وہ بہت نمایاں نظر آئیں گے. وہ کون سے سٹیپس ہیں؟ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ عقل والے جو ہیں، عقل والے کن لوگوں کو کہا گیا ہے؟ عقل والے ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو کائنات کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں. اچھا، جب کائنات کی نشانیوں کے اوپر انہوں نے غور کیا تو اگلا سٹیپ کیا ہو گیا کہ وہ پھر فکر کے درجے پہ پہنچ گئے اور انہوں نے تدبر شروع کر دیا. جب تدبر کے درجے پہ پہنچ گئے تو پھر اگلا جو سٹیپ تھا وہ کیا تھا کہ وہ مقصدیت کی طرف آ گئے. اب اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر جو ہے اس سے کیا مراد ہے. ذکر سے مراد جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سمجھ لینا چاہیے کہ ذکر سے مراد یہ ہے یاد دہانی، یاد کرنا، یاد رکھنا اور یاد کرتے رہنا. تو یہ ایک ذکر کا مفہوم کچھ اس طرح سے بنتا ہے. اب ذکر کی کئی اقسام ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس کو اول الذکر بھی کہا جاتا ہے. اور اس طرح سے جو صاحب علماء کرام ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کو آگے پھیلانا، اس کی مجالس جو ہے وہ منعقد کرنا جو ہے وہ اعلیٰ ترین ایک ذکر کا درجہ ہے. اب یہ جب انسان ذکر میں
بہت زیادہ انوالو ہو جاتا ہے، تو مگن ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے. اور ذکر جو ہے اس کے بارے میں کافی احادیث ملتی ہیں، بہت لٹریچر اس کے اوپر بھرا ہوا ہے. اور کسی نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اسلام کے احکامات تو بہت ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کسی ایک چیز کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں اور وہ میرے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث بن جائے. تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ فرمایا تھا کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد میں کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. کہ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر ہمارا کوئی اچھا، ہماری دوستیاں جو ہیں اگر پازیٹیو سائڈ پہ ہیں اور ہم اگر کسی اپنے عزیز و اقارب کو ہم یاد کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہم اچھا رویہ رکھتے ہیں، تو کیا ہوگا کہ اسی طرح سے وہ بھی ہمارے بارے میں اچھا رویہ رکھے گا، وہ بھی ہمیں اسی طرح سے یاد کرے گا. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی انسان کا معاملہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر وہ اسے یاد کرے گا، وہ اس کی حکم عدولی نہیں کرے گا، وہ اس کے آگے سے منگو ہوگا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد کرے گا. بلکہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کی محفل میں اس کے اوپر فخر کرتا ہے. یہاں پر ایک حدیث ہے، وہ میں آپ کو اوریجنل ٹیکسٹ میں پڑھ کے سناتی ہوں. مجھے یہ حدیث بہت ہی پسند آئی جب میں نے یہ اس کو پڑھا. تو یہ اس طرح سے ہے کہ چند فرشتے جب اللہ کے بندوں کو بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں اللہ اکبر کرتے ہوئے، تو وہ آسمان کا رخ کرتے ہیں اور دوسرے فرشتوں کو بھی اطلاع کر دیتے ہیں. تو فرشتے گروہ در گروہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس جگہ پہنچ جاتے ہیں، اور اتنی تعداد میں پہنچ جاتے ہیں کہ زمین کے اس ٹکڑے اور عرش تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں جو اس ذکر میں شریک ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب ذکر کی وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے اللہ کے حضور پہنچتے ہیں، حالانکہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، مگر ان سے پوچھتا ہے کہ کہاں سے آئے ہو، اور وہ کہتے ہیں اے اللہ فلاں جگہ تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیرا قرآن پڑھایا جا رہا تھا، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو رہی تھی، ہم وہاں سے آ رہے ہیں. تو اللہ پوچھتے ہیں جو میرا ذکر کر رہے تھے، میرا کلام پڑھ رہے تھے، یہ بتاؤ کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ انہوں نے آپ کو تو نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بتاؤ اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہوتا. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ پھر تو ان کے جوش و جذبے اور حاضری کی نامعلوم کیا کیفیت ہوتی. اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں بار بار مل کر بیٹھتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ تیری جنت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا. فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ پھر تو وہ اور جوش اور جذبے اور خلوص و محبت کے ساتھ ایسی مجلسیں منعقد کرتے، ان میں بار بار شریک بھی ہوتے اور ان کا جال پھیلا دیتے. پھر اللہ تعالیٰ دریافت فرماتے ہیں اے فرشتوں وہ کس چیز سے بچنا چاہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے پروردگار وہ تیرے غضب سے یعنی دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ انہوں نے دوزخ کو تو نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ دریافت فرماتے ہیں اگر دوزخ کو دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اگر دیکھ لیتے تو پھر اور زیادہ جوش و جذبے اور خلوص کے ساتھ ایسی مجلسوں میں شریک ہوتے اور منعقد کرتے. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے تمہیں بخش دیا. یہ جو دل ہی دل میں مانگتے ہیں میں نے انہیں عطا کر دیا. جس چیز سے وہ میری پناہ مانگتے ہیں میں نے انہیں وہ پناہ عطا کر دی. میں نے انہیں جنت عطا کر دی اور دوزخ سے پناہ دی، اور میں نے انہیں اپنی محبت نصیب کی. اب فرشتے چونکہ محاسب اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اے اللہ ایک آدمی وہاں کسی سے ملنے آیا تھا، گزرتے گزرتے وہاں آ گیا تھا،
اور تھوڑی دیر کے لیے وہاں کھڑا ہو گیا تھا، وہ مجلس میں شریک نہیں ہوا تھا، کیا اسے بھی معاف کر دیا؟ فرمایا ہاں اسے بھی معاف کر دیا۔ فرشتے کہنے لگے کہ اے اللہ، وہ تو اس مجلس کا آدمی نہیں تھا، وہ تو ایسے ہی آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے بھی معاف کر دیا، ہم نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا ہم نشین خواہ تھوڑی دیر کے لیے ان کی صحبت اٹھائے خالی ہاتھ اور محروم نہیں جاتا، کچھ لے کر جاتا ہے، ہم نے اسے بھی معاف کر دیا اور جنت عطا کر دی۔ اب دیکھیں کہ اس حدیث کی روشنی میں یہ ذکر اور فکر کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ یہاں بیسیکلی ذکر کا ذکر ہو رہا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دین جو ہے نا ہمارا، اس میں بہت آسانی ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم اس کو مشکل سمجھتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تشریف لے کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ تم آپس میں آسانیاں بانٹو، مشکل نہ پھیلاؤ، اور ایک دوسرے کو خوشخبریاں دو اور ان کو ڈراؤ نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ جو مومن ہے اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ وہ امید اور خوف کے بیچ میں رہتا ہے، یعنی وہ کیفیات، یہ دونوں والی کیفیات اس کے اوپر طاری رہتی ہیں، نہ وہ اتنا بے خوف ہوتا ہے کہ وہ کھل کے گناہ کرنے شروع کر دے، اور نہ ہی وہ اتنا نا امید ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ تو یہ والی چیز اپنے ذہن میں رکھنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب اس کو ذرا کھول کے ان آیات کو جب ہم دیکھتے ہیں، تھوڑا سا اس کے اوپر مزید غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ذکر کرنے والے لوگ جو ہیں ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ذکر کے طفیل وہ اگلے درجے میں چلے جاتے ہیں، اور اگلا درجہ کیا ہے؟ وہ ہے غور و فکر اور تفکر۔ اچھا، اب غور و فکر اور جو تفکر ہے وہ انہیں کس چیز کی طرف آگے راغب کرتا ہے؟ کیونکہ ہر چیز کا سٹیپس ہوتے ہیں، جیسے ہم سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو ایک سٹیپ کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے، تو پہلا ان کا سٹیپ ہے ذکر کرنا، پھر اگلا سٹیپ ہے غور و فکر کرنا۔ پہلے انہوں نے کائنات کی نشانیوں کے اوپر غور کیا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پا لیا، اور ذکر میں مشغول ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو گئے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا اور اس طرح سے اس کے ذکر میں وہ مگن رہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کی مزید نوازش ان کے اوپر ہوئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے شامل حال ہو گئی، تو پھر وہ مزید ان کے لیے خیر کے دروازے کھلے، انہوں نے مزید نشانیوں کے اوپر غور کیا، انہوں نے اپنی ذات کا مراقبہ کیا، کیونکہ کائنات میں جو نشانیاں ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ 3 قسم کی نشانیاں اہم ہیں، ایک کائنات کی نشانیاں، پھر ہمارے وجود کی نشانیاں، پھر یہ جو قرآنی آیات ہیں یہ بھی نشانیاں ہیں، آیت کا مطلب ہی نشانی ہے۔ پھر اگلا کیا سٹیپ ہوا کہ انہوں نے اپنی ذات کے اوپر غور کیا کہ ہماری ذات کیا ہے، ہم کیسے بولتے ہیں، کیسے ہمارا جو جسم کا نظام ہے وہ کیسے کام کرتا ہے، یہ جو خون ہے یہ کیسے گردش کر رہا ہے، کیسے پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، کیسے یہ سارے نظام چل رہے ہیں۔ تو جب غور کرتا ہے نا بندہ، تو وہ خود اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک ایسی ہستی ہے جس نے انسان کو بنایا، پیدا کیا، اور اس کے نتیجے میں ایمان جو ہے وہ مزید ان کے اندر راسخ ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ ایمان کوئی بغیر دلیل کے انسان جو ہے اس کو مان لیتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ یہاں پہ ان لوگوں کو عقل مند کہا گیا ہے کہ جو اس طرح سے غور و فکر کرتے ہیں اور پھر وہ ان نشانیوں سے وہ حقیقت کو پا لیتے ہیں، لہٰذا وہ پھر اپنی ذات کا مراقبہ کرتے ہیں، اور مزید ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور مزید ان کے ایمان میں پختگی آتی ہے۔ آپ خود دیکھیں، ذرا غور کریں کہ دنیا میں کھربوں انسان ہیں، مگر کسی کی بھی شکل ایک دوسرے سے نہیں ملتی، کسی کے یہ جو فنگر پرنٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے، اور اس کے علاوہ اتنی بے شمار نشانیاں ہیں کہ اس کو ہم بیان کریں تو الفاظ میں بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ تو سورۃ الکہف کے آخر میں ہے نا کہ آپ اگر سمندر کی سیاہی لے آؤ، اور وہ سمندر جو ہے
وہ स्याही के तौर पर आप इस्तेमाल करो और उससे लिखना शुरू कर दो और सारे जो दरख्त हैं वो कलम बन जाएं और उसके साथ लिखना शुरू कर दो, तो अल्लाह ताला की तारीफ ख़त्म ही ना हो। फिर इतना और आप स्याही ले आओ, इतने और आप दरख्तों के कलम बना के लिखो, तो फिर भी अल्लाह ताला की तारीफ बयान ही नहीं हो सकती। लिहाजा ये जो चीज़ें हैं इंसान को किस चीज़ की तरफ राग़ब करती हैं, तरगीब देती हैं कि गौर व फिक्र के नतीजे में उनका जो ईमान है वो पुख्ता हो जाता है। और यहाँ पर यही फरमाया गया है कि वो जब हर हालत में अल्लाह ताला का जिक्र व फिक्र करते हैं तो ईमान उनके दिलों में दाखिल हो जाता है। और यही मकसूद व मतलूब है कि ईमान की जो जड़ है वो दिल के अंदर मजबूत हो जाए। और इकबाल ने खूब कहा है कि पालता है बीज को मट्टी की तारीकी में कौन। और फिर गालिब ने ये कहा है कि सब्ज़ा कहाँ से आए हैं और क्या चीज़ है, हवा क्या है। तो ये किसने बनाया है इस सारी कायनात को? ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने। इकबाल एक और जगह कहते हैं कि गुलजारो हस्तो बूद ना बेगाना वार देख, है देखने की चीज़ इसे बार बार देख। आया है तू जहाँ में मिसाले शरार देख, दम दे ना जाए हस्ती ना पायदार देख। कि ये जो कायनात है इसको सरसरी तौर पे नहीं देखना चाहिए। ये तो एक पत्ते पत्ते में, बूटे बूटे में, परिंदों के चहचहों में, झरनों के आवाज़ में, तारों में, चाँद में, सूरज में, फूलों में, हर चीज़ में अल्लाह ताला की कुदरत जो है वो हमें दिखाई देती है अगर हम बसीरत वाली आँख रखें। क्योंकि कुरान पाक में है ना कि उनकी आँखें हैं लेकिन वो देखते नहीं, सुन लायर जो और वो गूंगे हैं, बहरे हैं, वो नहीं लौटेंगे। जब इंसान अपनी आँखें हक से बंद कर लेता है तो फिर उसको हक नज़र नहीं आता। उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी आँखें और दिल दिमाग खुला रखे। आगे कुछ और पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं कि फिर अगला जो पॉइंट यहाँ पे हमने जब ये आयात की है ना उसको दोबारा हम दोहराते हैं तो वो फिर पॉइंट ज़्यादा खुल के सामने आ जाते हैं कि जब वो गौर व फिक्र करने के नतीजे में फिर वो क्या कहते हैं, अगला क्या कहते हैं वो कहते हैं कि ए परवरदिगार तूने इस कायनात को बेफ़ायदा पैदा नहीं किया, तू पाक है, हमें दोज़ख की आग से बचा ले। इसका हमने जो रब्त था वो हमने पहचाना था और वो रब्त क्या था कि जैसे कायनात जो है वो बामकसद है और हक के ऊपर कायम है, ये खलंडरे का खिलौना नहीं है और ये इंसान के लिए अल्लाह ताला ने ये कायनात पैदा की है और इंसान ने इस कायनात की जो सारी मखलूक़ात हैं उनको मुसख्खर करके अपने काम में लेके आया है। तो कायनात को अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पैदा किया लेकिन इंसानों को अपने लिए पैदा किया, ये बात समझने वाली है। तो फिर जब वो कहते हैं कि ये कायनात को तूने बामकसद पैदा किया है तो हमें दोज़ख की आग से बचा ले, तो उस कहने का मकसद ये होता है कि या अल्लाह हम बेमकसदियत वाली ज़िंदगी से तेरी पनाह चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने बेमकसद ज़िंदगी गुजारी तो हमें जहन्नम की आग जो है वो छू लेगी। इसमें यह है कि फिर हमें क्या सोचना चाहिए जब इस नतीजे पे इंसान पहुंच जाए, तो फिर वो क्या सोचे कि उसे फिर ये सोचना चाहिए कि उसकी क्या ड्यूटी लगी है, वो क्यों यहाँ भेजा गया है, उसकी जिम्मेदारी क्या है। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये इंसान को एक जिम्मेदारी दे के यहाँ भेजा है, उसको खलीफा बना के भेजा है और उसके सुपुर्द जो है कुछ फ़राइज़ हैं जो कि उसने दुनिया में अदा करने हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में क्यों भेजा है और हमारा मकसद क्या है, कि हमने ऐसे ज़िंदगी गुजार देनी है, सुबह को उठे, नाश्ता किया, थोड़ा सा घर का काम किया या कुछ और एक्टिविटीज़ की, फिर दोपहर का वक्त आ गया, खाना खा लिया, फिर दोपहर को लेट के सोने के लिए, फिर शाम को उठे, चाय पी, इधर उधर बैठे, गपशप की, रात के वक्त खाना खा लिया और सो गए। और फिर अगर कमारे हैं तो शादी कर ली, 2-4 बच्चे हो गए, उनको तालीम दी, थोड़ा उसमें वक्त गुजर गया, शादियां की और इसी तरह से ज़िंदगी को गुजार के चले गए, खाया पिया, 2-4 बच्चे पैदा करके। तो मकसद हो गया क्या हमारी ज़िंदगी का सिर्फ यही मकसद है? सोचने की बात है। क्या सिर्फ इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें भेजा इस दुनिया में? ठीक है,
یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات جو پیدا کی ہے اور نسل انسانی کی جو افزائش کی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ضروری ہیں زندگی گزارنے کے لیے، لیکن اصل میں یہ مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اصل مقصود و مطلوب نہیں ہے کہ انسان اسی چیز میں الجھ کر نہ رہ جائے۔ کہتے ہیں نا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو انسان کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا ڈیوٹی لگائی ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی اپنے بیان میں بار بار کہتی ہوں، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ جتنی دفعہ بھی دہراؤ اتنی دفعہ نئی محسوس ہوتی ہیں اور اس بیان کے لحاظ سے ان کی اہمیت ہوتی ہے، لہٰذا میں دوبارہ دہراؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیونکہ جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کیا ڈیوٹی لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آپ تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا غور کریں کہ آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ کیا ڈیوٹی لگائی ہے۔ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ ہمیں کیوں دنیا میں بھیجا گیا۔ آپ آخری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کو یاد کریں تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جب صحابہ کرام وہاں جمع تھے اور لاکھوں کی تعداد میں وہاں لوگ جمع تھے اور وہ ایمان لے آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہاں پہ جو حاضر ہیں وہ غائب کو پہنچا دیں، یعنی جو دین کا پیغام ہے نا اس کو آگے پہنچائیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو ایک تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے ہم نے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو قیامت میں جو سوال پوچھے جائیں گے ان کو بھی ہم اپنے ذہن میں ریوائز کر لیں کہ وہ کون سے سوال ہوں گے۔ وہی کیسی عمر گزاری، کیسے جوانی گزاری، مال کیسے کمایا، مال کیسے خرچ کیا، جو علم تھا اس کے اوپر کیسے عمل کیا۔ تو کیا ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگی کو یہ سوالات سامنے رکھ کے کیا ان کے جوابات ہم تیار کر رہے ہیں عملی طور پہ؟ اگر نہیں کر رہے تو ہمیں اس کے اوپر غور کی ضرورت ہے اور اپنے عملوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا یہاں پہ بیٹھ کے یہ چند چیزیں بتانا اور یہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ ہم لفظ جو ہیں وہ ادا کر کے تو ہم چلے جائیں، بلکہ ہمارا اصل مقصد تو یہی ہے کہ یہ جو ہدایت ہے، یہ جو نور ہے وہ میرے دل میں بھی داخل ہو، جو میں بھول چکی ہوں میرے دل میں وہ والی چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ سے تازہ ہو جائیں، اور وہ چیزیں جو آپ بھول چکے ہیں آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں۔ اور ان میں سے زیادہ تر وہی چیزیں ہیں جو آپ آلریڈی جانتے ہیں، ہاں کیونکہ انسان جو ہے نسیان سے ہے انسان کا مادہ، تو وہ بھولن ہار ہے، وہ بھول جاتا ہے چیزوں کو، بار بار اس لیے یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بار بار دہرایا ہے اسی وجہ سے کہ کوئی چیز اسی طرح سے انسان کے دل دماغ کے اوپر اثر چھوڑ جاتی ہے، لہٰذا ان سوالات کو بھی سامنے رکھ کے ہمیں اپنی زندگی کو مرتب کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر ایک بہت اچھا یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اوریجنل ٹیکسٹ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ ہر سانس جو ہے وہ دم عیسیٰ ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے مردے میں پھونک مار دیتے تھے تو جان آ جاتی تھی، اسی طرح ہماری زندگی کا ہر سانس دم عیسیٰ ہے، عیسیٰ کی پھونک ہے، مگر اس کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہمیں اس مقصد کا ادراک ہو کہ ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اس مقصد اور ذمہ داری کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں ایک فکر اور چنتا ہو، پریشانی ہو، اور ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہم نے یہ جو زندگی گزارنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے، اور اے اللہ ہم بے مقصدیت سے، یا اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں کہ ہم بے مقصد زندگی گزاریں۔ پھر جب انسان جو ہے یہاں پر یہ بتایا گیا نا کہ وہ ذکر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اور پھر اس کا فائدہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ یا اللہ مقصدیت سے ہم پناہ چاہتے ہیں، تو اس میں تھوڑے سے کچھ پوائنٹس ہیں ان کو بھی ذرا ان کے اوپر تھوڑا غور کر لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا کئی دفعہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ بھی کئی مثالیں ملتی ہیں، اس کو بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کر لیتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے،
اور دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان اعتدال کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اس کے اوپر قائم رہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا. اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک عمل جو ہے انسان اگر باقاعدگی سے کرتا رہے تو وہ اس عمل سے بہتر ہے جو کہ انسان جو ہے ایک دفعہ بہت زیادہ کر لے اور پھر چھوڑ دے. تو مستقل مزاجی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، ہمیں کچھ ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جب دین کی طرف آتے ہیں تو وہ رہبانیت کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ شادیاں نہیں کرتے، وہ مطلب دوسرے کئی فرائض سے پہلو دہی کرتے ہیں، وہ ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. اللہ کو تو یاد کرتے ہیں لیکن ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی آگے نہیں پہنچاتے. وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ان کا رویہ کوئی بہت اچھا نہیں ہوتا، بس وہ اپنے اندر ہی بزی رہتے ہیں عبادات میں. تو ذکر سے یہ جو چیز ہے یہ ٹھیک چیز نہیں ہے. یہ اس میں انسان جو ہے اس میں اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ ذکر کرے لیکن اس میں توازن رکھے. کیونکہ یہاں پر ایک واقعہ جو ہے ہمیں ملتا ہے کہ ایک دفعہ اس طرح سے ہوا تھا کہ وہ ایک واقعہ ہمیں اس طرح ملتا ہے، وہ میں آپ کو یہاں پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ ربندر ناتھ ٹیگور نے لکھا ہے کہ بدھ جب اللہ کی تلاش میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر چلا تو رات کے وقت وہ گھر سے نکلا. بیوی بچے سو رہے تھے. اس نے انہیں بہت پیار کی نظر سے دیکھا اور چھوڑ کر جانے لگا تو من ہی من میں آواز آئی کہ گوتم میری تلاش میں نکل رہے ہو اور تلاش میں بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہو. دراصل تم میری تلاش میں مجھے ہی کو چھوڑ کر جا رہے ہو. اب اس ظالم کو کون سمجھائے کہ تیرا باپ جو 75 سال کا ہے اور طبیعت کا مریض ہے تو اسے چھوڑ کر جا رہا ہے اللہ کی عبادت کے لیے. اللہ تو یہی تھا. اللہ سے قربت کا اس سے بہتر اور کون سا موقع تھا کہ والدین کی خدمت کی جاتی. مراد یہ ہے کہ عبادات میں توازن رکھنا حقوق اللہ میں اور حقوق العباد میں یہ ضروری ہے. پھر یہ بہت خوبصورت حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں. تو بندہ کہتا ہے کہ اللہ تو ہے بھوکا. فرمایا تیری ہمسائیگی میں تیرا عزیز اتنے دن بھوکا رہا، اگر تو اسے جا کر کھانا کھلا دیتا تو تو مجھے وہاں پاتا. وہ میرے ملنے کی جگہ تھی اور میرے بندے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی تک نہیں پلایا. وہ کہتا ہے کہ اللہ تو ہے پیاسا. فرمایا وہ جو پیاسا مسافر گزرا تھا اسے پانی کی بہت حاجت تھی، اس نے پانی مانگا اور تو نے بات انسنی کر دی. اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو وہاں اس کے پاس تو مجھے پا لیتا. میری ملاقات کی تو وہ جگہ تھی اور میرے بندے میں بیمار پڑا تھا، تو نے میری عیادت ہی نہیں کی، پوچھا ہی نہیں. اے اللہ کیا تو بیمار پڑتا ہے؟ فرمایا ہاں تیرا وہ ہمسایہ عزیز اتنے دن بیمار پڑا رہا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا، کوئی اس کے لیے حکیم طبیب کو لانے والے نہیں تھا. تو اسے چھوڑ کر عمرے پر نکل گیا. اگر تو اس کی عیادت اور علاج کرتا، اسے دوائی لا کر دیتا تو تو مجھے وہاں پا لیتا. میرے ملنے کی جگہ تو وہ تھی. لہذا اس چیز میں توازن رکھنے کی ضرورت ہے حقوق اللہ میں اور حقوق العباد میں. اور یہ جو حدیث ہے اس چیز کو کافی حد تک کلیئر کر دیتی ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پر کچھ اور پوائنٹس ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. وہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان جب ذکر اور فکر کرتا ہے نا تو پھر اتنا ہی اس کا جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اس وقت اس کے دل سے پھر یہ صدا آتی ہے کہ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. کہ انسان جو ہے اس رب کو جو ادھر ادھر ڈھونڈ رہا تھا، پورے جہان میں ڈھونڈ رہا تھا، پورے جہان میں اس کو تلاش کر رہا تھا، تو وہ تو اس کے دل میں موجود ہے، وہ تو اس کی شارت کے قریب ہے. شرط صرف یہ ہے کہ وہ اس کے لیے کوشش کرے، کیونکہ جتنا انسان کوشش کرتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ایک بندہ جو ہے ایک ہاتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ
دو ہاتھ رکھتا ہے، وہ چل کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتا ہے، ایک بندہ دوڑ کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اور قریب ہو جاتا ہے اس کے. تو اللہ تعالیٰ کو اللہ ہی سے مانگنے کی ضرورت ہے. بہت ساری دعائیں ہمیں اس طرح سے ملتی ہیں کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، کہ اللہ تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما اور اپنے سے محبت کرنے والوں کی محبت عطا فرما اور ایسے قول فعل اور عمل کی محبت عطا فرما جو ہمیں تیری رضا کا مستحق بنا دے. تو یہ کچھ میں نے اس کو چوز کیا تھا. اس میں یہ آیات جو ہیں کافی اہم ہیں اور یہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں، ذکر کی دعوت دیتی ہیں. اور غور و فکر کے بعد جب انسان حقیقت تک پہنچتا ہے، رسوخ تک پہنچتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر ڈاواڈول نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایمان لے آیا ہے اور ایمان لانے کے بعد پھر وہ دوبارہ وہ مرتد ہونے کے پھر اس کے چانس نہیں ہوتے نعوذ باللہ اگر ایمان میں پختگی ہو. اور ہمارے اندر جو کمی کوتاہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں. پیدائشی مسلمان تو ہم ہیں، اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ شکر ہے، لیکن ہم شعوری مسلمان نہیں ہیں. ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم غور و فکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانیں. جب اس کی عظمت ہمارے دل میں آئی جائے گی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں رسوخ پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر کبھی بھی ہم بھٹکیں گے نہیں. پھر ہر موقع پہ، ہر موڑ پہ اللہ تعالیٰ کا قرآن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں روشنی دکھائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ اور شعور عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معافی کی خواستگار ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.